لوگوں کا رحم کیوں نہیں آتا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، صرف بدبخت لوگوں کے دلوں سے ہی رحم ختم کر دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زیتون کا تیل سالن میں استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن پر لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انجیر کھانا فالج کی بیماری سے امان دیتا ہے۔ جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لو، تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ سرکار نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمان امام جعفر صادق ہے، جب تمہارا کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پھر باہر صدقہ نہ دو۔ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے غصے کا گھونٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ آپ کی بہنیں ہوتی ہیں۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت سے دعوت پر بلا لیا کرو۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کی حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ غربت ستیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ کبھی حالات کا رونا نہیں روتے بلکہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ضمیر بیچ کر چمچہ گیری کر کے کڑاہی گوشت اور بریانی کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ سردیاں کیوں آتی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ جو تم موسم میں انتہائی گرمی اور انتہائی سردی دیکھتے ہو، یہی اس کا سبب ہے۔ شادی میں عمر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر
اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔